کوشش یہی کی کہ اس تاریخ کو چھپایا جائے اور بتایا نہ جائے، اور جو کچھ ہوا اس کی تفصیل بھی بیان نہ کی جائے۔ اور 1400 سال انہیں کوششوں میں گزر گئے۔ تاریخ اپنی کوششیں کرتی ہے، لوگ اپنی کوششیں کرتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے؟ سادات کا اپنے گھر کا ماتم ہے یہ، اور وہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہوا کیا۔ اور ہر معصوم نے اس کو اہم سمجھا، اور ایک امام نے دوسرے امام کو وصیت کی کہ یہ تاریخ یاد رکھنا کہ ہوا کیا، اپنے گھر میں ہی صحیح بیٹھ کر رو لینا۔ ہمارا اپنا غم ہے، عالم اسلام منائے یا نہ منائے۔ یہ ان کی اپنی ذمہ داری ہے، نہ ہمارا کوئی اصرار ہے، نہ کوئی تقاضا ہے کہ آپ منائیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ ہوا کیا۔ بہت ہی مختصر سے لفظوں میں سمیٹ کر اس بات کو ان عقلوں تک کہ جو بات کو مشکل سے سمجھتے ہیں وہاں تک بھی یہ بات پہنچا دی جائے، تو میرے پاس جو آسان اردو کے لفظ ہیں اس میں مختصر سی بات بتائے دیتا ہوں کہ فارسی میں، اردو میں، عربی میں ایک مثل مشہور ہے کہ جب بھی کوئی عمارت بنانے کا ارادہ کرو تو سب سے زیادہ نظر بنیاد پر رہے۔ دیکھو، بنیاد ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ بنیاد اگر کج ہو گئی پھر عمارت کو سنبھال نہیں پاؤ گے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ مثال کے لیے دنیا میں ایک مینار، جسے پیسا کا مینار کہتے ہیں، دنیا کے 7 عجائبات میں اس کو شمار کرتے ہیں کہ وہ ٹیڑھا ہے، کج ہے۔ بنیاد میں کوئی خامی رہ گئی تھی، اور اس کو سنبھالنے کے لیے جانے کیا کیا اس میں اپنی سائنسیں اب تک سائنسداں استعمال کر رہے ہیں کہ گرنے نہ پائے۔ لوہا، لنگر، پتھر جو بھی لگا سکیں اس کو روک رہے ہیں کہ گر نہ جائے، اس لیے کہ ٹیڑھا ہے۔ اسی لیے دین نے سب سے زیادہ زور دیا، دین کے اصولوں میں اصول دین 5 ہیں۔ اصول جڑ کو کہتے ہیں، اگر جڑ آپ کی مضبوط ہے تو درخت مضبوط رہے گا، ورنہ تنا بھی کھوکھلا ہو جائے گا، شاخیں بھی بیکار ہیں۔ اس لیے دین نے پہلے کہا اصول مضبوط کر لو،
توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ تمہاری بنیاد ہے. اسی بنیاد پر تمہیں دین کی عمارت تعمیر کرنا ہے. بس جو کچھ بھی ہم ان مجالس میں بیان کرتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ بنیاد مدینے میں بعد رسول ٹیڑھی رکھی گئی تھی. اس لیے جو عمارت اٹھی اس کو سنبھالتے سنبھالتے پوری امت پیسا کے مینار کی طرح روک تھام لگانے کے لیے لگی ہوئی. اس لیے ہم بچوں کو بچپن میں سکھا دیتے ہیں اصول دین نہ بھولنا. یہ 5 اصول ہیں، اسی پر تمہیں بچپن سے لے کر جوانی تک اپنے دین کی عمارت کو لے کر جانا ہے. اور اپنی عمارت کو، جو دین تم اپناؤ گے، ٹیڑھا نہ ہونے پائے، کج نہ ہو جائے. عمارت ٹیڑھی اچھی نہیں لگتی اور یہ عیب ہے. وہ عیب جو پیدا ہوا اسی عیب کا ذکر 1400 سال سے ہم اپنی مجلسوں میں کر رہے ہیں. اور جو حسن آل محمد نے دین کی عمارت بنانے میں پیدا کیا اس کو ہم فقریہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیتے ہیں دین ہست حسین. تو وہ آغاز تھا. شہزادی نے سمجھانا چاہا کہ دیکھو تمہیں ایام جاہلیت کی رسومات سے بابا نے ہٹایا ہے اور تمہاری پرانی عادتوں کو چھڑایا ہے. اب تم ایسا نہ کرو کہ بابا کے بعد تم الٹے قدم پھر اسی دین پر واپس چلے جاؤ جس پر تم پہلے تھے. چونکہ آبائی دین بہت دن تک سب کا پسندیدہ دین رہا تھا. اب جملہ آتا ہے تو پھر کیا کریں، مجبوری ہو جاتی ہے کہ جو لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے تو ان کی زندگی کے وہ سال زیادہ ہیں جو وہ اسلام پہ رہے، یا وہ برس زیادہ ہیں جو کفر کی حالت میں رہے. دعوت فکر دے رہا ہوں میں آپ کو، حساب لگا لیجئے. بعثت پیغمبر 23 برس ہے. 13 برس مکے کے، 10 برس مدینے کے. 23 برس کی زندگی سب کی ہے ان کے دین کی. اب اگر کوئی 70 کا مرا، 80 کا مرا، تو اس عمر میں سے 23 اسلام کے دن نکال لیجئے تو جو سال بچتے ہیں وہ سب کفر کے ہی تو ہیں. تو پرانی عادتیں ایک دم سے چھوڑ دینا مشکل تھا، اور حق شہزادی کو تھا کہ وہی بتائیں وہی سمجھائیں. اس لیے کہ آپ بعثت کے بعد دنیا میں آئیں. بعثت کے 5 برس کے بعد، 7 برس کے بعد، مختلف تاریخیں مورخین نے لکھی ہیں. یعنی اسلام آ چکا تھا تب بی بی اپنے بابا کے گھر میں آئی. امت بن رہی تھی، بن چکی تھی، اعلان نبوت ہو چکا تھا.
خدیجہ بی بی نصرت رسول میں اپنی پوری دولت کو صرف کر چکی تھیں، اور اس منصب کو وفات خدیجہ کے بعد شہزادی نے سنبھال لیا۔ یہ بڑی بات تھی کہ ماں کی ذمہ داریاں بیٹی نے اس طرح سنبھالی کہ خانہ کعبہ میں عبادت کے درمیان اونٹ کی غلاظت، اونٹ کی اوجڑی پشت رسول پر سجدے میں رکھ دی گئی، اور لوگ تالیاں بجا کر رسول کے گرد مذاق اڑا رہے تھے رسول اللہ کا، جس میں ابو جہل آگے آگے تھا، اور سارے ہی ابو جو بھی اس دور میں ہوں، جو بھی ہوں۔ تو اس وقت 7 سال کی بیٹی گھر سے نکلی اور خانہ کعبہ میں پہنچی تو شور ہو گیا، ہٹ جاؤ، خدیجہ کی بیٹی آ رہی۔ یعنی یہ روب و دبدبا خدیجہ بی بی کا تھا، اب یہاں سے چلے جاؤ، خدیجہ کی بیٹی آ رہی۔ اور پھر تاریخ نے، کھلے آسمان نے یہ منظر دیکھا کہ اس کم عمر بچی نے باپ کی پشت کو صاف کیا، ہاتھ کو پکڑا اور گھر لے کر آئیں، اور پانی لے کر آئیں اور پیغمبر کے سر کو دھلانا شروع کیا۔ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتی تھیں، دوسرے ہاتھ سے سر کو دھلاتی تھیں، چہرہ دھلایا، سر دھلایا۔ تو وہ کون سی شفقت تھی کہ جو پیغمبر نے محسوس کی اس بچی سے؟ تو چونکہ بچپن میں ماں کا سایہ آمنہ بی بی کا بیٹے کے سر سے اٹھ گیا تھا، تو شاید ماں کی وہ شفقت پیغمبر نے، جو کہ رحمت ہے، وہ اس نے رحمت محسوس کی۔ بیٹی کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے، ان آنسوؤں کو دیکھ کر پیغمبر نے چہرے کو دیکھا کہ تو ام ابیہ ہے۔ بس اس دن سے یہ لقب مل گیا۔ یہ سب عربی کے قاعدے ہیں، ظاہر ہے کہ اگر کنیتوں پر بحثیں ہونے لگیں کہ ام ابیہ کیا ہے، اپنے باپ کی ماں، تو پھر ایک کنیت پر بحث نہیں ہوگی۔ حالانکہ بزبان رسول یہ بی بی کی کنیت آئی ہے، یہ خطاب آیا ہے، یہ حدیث بھی ہے، یہ واقعہ بھی ہے، یہ فضیلت بھی ہے، یہ عظمت بھی ہے۔ اس کو سب شیعہ سنی نے لکھا بھی ہے، لیکن آج کی عقلوں کے سمجھ میں یہ سب کچھ نہیں آتا، یا جان کر انجان بنتے ہیں کہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ ام ابیہ کیا ہے۔ تو پھر ہم بتانا شروع کریں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، جہاں حیرانی بڑھتی چلی جائے کہ عرب میں نام کیسے رکھے جاتے تھے، عرب میں کنیتیں کیسی ہوتی تھی۔ تو اس میں تو پاکیزگی اور طہارت ہے کہ جو شفقت میں اپنے باپ کی ماں بن جائے، تو یہ بڑی بات ہے کہ کوئی بیٹا اپنی ماں کو بیٹی کے آئینے میں دیکھے، یہ بیٹی کی عظمت ہے، اور یہ وہ
طاہر نگاہیں ہیں کہ جو طاہا ہے، پاک و پاکیزہ ہے، کہ وہ شفقت سمبل ہے، لفظ ماں سمبل نہیں ہے۔ اگر ایسی بحث آپ کریں گے تو پھر سورہ الحم کو مول کتاب نہ کہیے، قرآن کی کوئی ماں نہیں ہے، اور اگر قرآن کی ماں ہوگی تو پھر قرآن کا کوئی باپ بھی ہوگا۔ یہ عرب کا دستور تھا، یہ وہ معنی نہیں لیے جائیں گے جو حقیقی معنی ہوتے ہیں۔ یہ زبان و بیان ہے، یہاں مرکزیت بھی معنی ہے، یہاں شفقت بھی معنی ہے، یا محبت بھی معنی ہے۔ اس لیے جب آپ عربی زبان جانتے ہیں تو پھر ان کے اصولوں کو بھی سمجھیں اور جانیں۔ تو دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس عظیم خاتون نے اپنے بچپن میں کس طرح رسالت کا حصہ بن کر، کہ جب چاروں طرف کوئی ناصر نہیں نظر آ رہا تو بیٹی باپ کو وہ محبت دے رہی ہے، تو اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ ابھی کسی کو اس پر غصہ آئے تو آیا کرے، ہو سکتا ہے اس لیے غصہ آ رہا ہو کہ ایسی مصیبت کی گھڑی میں رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے ایک بچی دوڑ رہی ہے اور مدد کر رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں یہ آ رہا ہو کہ تو پھر اور بیٹیاں کہاں تھیں، تو اگر ہوتی تو وہ بھی دوڑ پڑتی۔ تو پھر 4 بیٹیاں باپ کے گرد ہوتی نا، ایک بیٹی نہ ہوتی۔ اور پوری سیرت صرف گواہ ہے، شہزادی کونین کی پوری حیات اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ بیٹی ایک تھی۔ بس یہی دلیل کافی ہے کہ حیات سیدہ کو دیکھو، حیات سیدہ خود گواہ ہے کہ بیٹی ایک ہے۔ ارے بھائی، آئے درود اتر رہی ہے تو ایک ہی بیٹی پر، مباہلے میں جا رہی ہے تو ایک بیٹی، آئے تطہیر چادر میں آ رہی ہے تو ایک بیٹی، سورہ دہر آ رہا ہے تو ایک بیٹی۔ ارے بھائی، رخصت ہو رہی ہے بیٹی تو داماد کا انتخاب ایک بیٹی کے لیے، اور اگر اور بیٹیاں تھیں تو رسول اللہ نے ایک ہی داماد کا ولیمہ کیوں کیا؟ تو آپ دیکھیں نا کہ ہجرت کا پورا واقعہ پڑھ لیں کہ مولا علی کس طرح خواتین کو لے کر آئے۔ رسول اللہ نے کیوں چھوڑا تھا علی کو مکے میں؟ اس لیے کہ خواتین کو لے کر علی کو آنا تھا، اور یہ علی ہی کر سکتے تھے کہ وہ کفار جو قتل کرنا چاہتے ہیں رسول اللہ کو، ان کے سامنے سے خواتین کے ناکے لے کر سوار کرا کے، ان کے سامنے سے سواریوں کو نکال کر مکے شہر کو پار کرتے ہوئے مدینے کو روانہ ہو رہے ہیں، تنہا علی اور ناکوں پہ بیوی ہیں۔ تو تمام لوگوں نے لکھا کہ پورے راستے ہجرت کی کا یہ جو سفر ہے، اس میں جس ناکے پر جناب فاطمہ تھیں، مسلسل ان کی تسبیح کی آواز آتی رہی، یعنی پورے راستے اس ہجرت کے سفر میں سیدہ بی بی نے اپنے پروردگار کی تسبیح کا ورد کیا۔ سب نے لکھا، اس میں فاطمہ بنت اسد بھی ہیں، اس میں عبد المطلب کی دیگر پوتیاں بھی ہیں، رسول اللہ کی چچزاد بہنیں بھی ہیں، لیکن اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ 3 بیٹیاں اور بھی
ناقوں میں سوار ہیں. لیکن جناب سیدہ کا ہجرت کے اس سفر میں خصوصی ذکر ہے، خصوصی ذکر ہے. اور گھر بنتا ہے، سب کو گھر ملتے ہیں، بیویوں کو بھی گھر ملتے ہیں. تو اپنا پیغمبر کا جو گھر ہے وہی سیدہ کا گھر ہے، جو سیدہ کا گھر ہے وہی پیغمبر کا گھر ہے. اور جناب ام سلمہ کو پیغمبر نے اپنے ساتھ بی بی کے ساتھ رکھا. تو لوگوں نے جناب ام سلمہ سے کہا آپ نے پیغمبر کی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی. جب آپ آئیں تو وہ چھوٹی تھیں. تو جناب ام سلمہ نے کہا تو نے غلط کہا، میں نے اس کی تربیت نہیں کی، اس نے میری تربیت کی. طور و طریقے دین اور اسلام کے اصول میں نے سیدہ سے سیکھے. کلام پاک کے رموز میں نے سیدہ سے پوچھے. تو جہاں ام سلمہ جیسی بی بی کے جن سے حدیث قصہ چشمدید ہے، اور ضروری تھا کہ وہ چادر کے کونے کو تھامے، یا رسول اللہ میں اس چادر میں آ سکتی ہوں؟ کہ چاہا ام سلمہ نے کہ تاریخ میں لکھوا دیں. تو آپ نے فرمایا ام سلمہ تم خیر پر ہو لیکن تم چادر میں نہیں آ سکتی. تو گویا ام سلمہ نے بند باندھ دیا کہ حدیث قصہ میں رسول کی بیویاں شریک نہیں، مرکزیت سیدہ کے پاس. اور یہ مرکزیت اللہ نے عطا کی. اور میں کہہ چکا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ سب چادر میں داخل ہوئے خود رسول اللہ ہیں، لیکن جب تک چادر میں سیدہ نہیں آ گئی آئے تطہیر اتری نہیں. یہ تمام آیات، یہ تمام احادیث جو پیغمبر کی زبان سے ہیں بی بی کی شان میں، وہ ایک حیات طیبہ کو ترتیب دے رہی تھی. اس لیے کہ عمر بی بی کو کم مل رہی تھی، 18 برس. تو وہ 18 برس کائنات پہ چھا گئے، اس لیے کہ وہ ام الائمہ بن گئی، وہ حدیث قصہ کا مرکز بن گئی. اور معصوم ملائکہ کے پوچھنے پر پروردگار نے یہی کہا کہ اس چادر میں سیدہ ہیں، پیغمبر کی بیٹی فاطمہ ہے، اس کا باپ ہے، اس کا شوہر ہے اور اس کے بیٹے ہیں. مرکز تعارف اب قیامت تک زہرا رہیں گی، رسالت ہو یا امامت. اب یہ پوچھا جا سکتا ہے پروردگار سے کہ تو نے رسالت سے تعارف کیوں نہیں کرایا؟ تو وہ یہی کہے گا کہ اگر رسالت سے تعارف کراتا تو ولایت کا پلہ گھٹ جاتا، اور اگر امامت سے تعارف کراتا تو رسالت کا پلہ گھٹ جاتا. اس لیے تعارف اس شہ سے کرایا گیا جو مشترکہ سب کے پاس ہے، یعنی عصمت پیغمبر کے پاس بھی ہے، عصمت علی کے پاس بھی ہے، عصمت حسن اور حسین. تو مرکز عصمت، مسند نشین بزم طہارت ہیں فاطمہ. تو اب طہارت کی مسند پر صدارت سیدہ کی ہے. کہ میں نے احتیاطاً میں نے نسیم ابروی کا مصرع پڑھ دیا، مرثیے کا شروع یہاں سے. مسند نشین بزم طہارت ہیں فاطمہ. مسند نشین اسے کہتے ہیں جس کے پاس صدارت ہوتی ہے، جو مسند پہ بٹھایا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جو بزم طہارت کی اللہ نے سجائی تھی اس کی مسند نشین چادر میں زہرا تھیں، اس لیے کہ تعارف ان سے شروع ہوا. یہ سب عالم اسلام کے لیے فخر ہے، امت کے لیے فخر ہے، اور سادات کے لیے تو فخر ہے ہی. اور اس پر ائمہ نے فخر کیا.
ان باتوں پہ فخر کیا ہے، جو فخر کے مقامات ہیں وہاں پر فخر کیا ہے. لیکن اگر عرب میں قاعدہ تھا کہ اگر کسی کی توہین کرنا چاہتے تھے تو باپ کے نام سے نہیں ماں کے نام سے اسے پکارتے تھے، اے فلاں کے بیٹے. یہ عرب کا دستور تھا. انہیں توہین مقصود ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ اے فلاں کے بیٹے، ماں کا نام لے لیتے تھے. یہ سب عرب کے دستور ہیں، وہاں کے کلچر کی باتیں ہیں. اب اس کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو مامون نے بھی دربار میں امام کو مخاطب کیا اپنے زام ناقص میں. اچھا، آپ اور ہم برابر ہی تو ہیں، اس لیے کہ محمد کے ایک چچا کی اولاد آپ ہیں اور ایک چچا کی اولاد ہم ہیں، تو ہم دونوں برابر ہیں. آپ محمد کے چچا ابو طالب کی اولاد ہیں، ہم محمد کے چچا عباس بن عبد المطلب کی اولاد ہیں. تو پھر آپ کو فخر کس بات پر؟ ہم پر فوق کیا حاصل ہے؟ کا فوق ہے کہ اچھا آپ کو فوق اس پر ہے کہ آپ ابنانا میں ہیں کا نہ ہو. کہ اس آیت کی روح سے آپ ابنانا میں ہیں، امام نے کہا نہ ہو. کہ اچھا نسانا میں ہیں، آپ نے کہا نہ ہو. کہ پھر ہم پر آپ کو فخر کس بات پہ؟ کہ ہم انفسنا میں، ہم نفس رسول ہیں، ہم نفس رسول کی اولاد. دیکھیے تعارف زہرا سے تھا حدیث قصہ میں، لیکن فخر کے مقام پر یہاں اب چونکہ دشمن مقابل ہے تو اب دشمن کو نفس کی عظمت حاصل نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے کہ مامون اپنی ماں کا تو بیٹا ہے نا، مامون اپنے باپ کا تو بیٹا ہے نا. ان دونوں چیزوں کو امام نے رد کیا اور کہا دیکھ باپ سے تو بیٹا ہوتا ہے، ماں سے تو بیٹا ہوتا ہے، رسالت میں نفس سے بیٹا تو عام نہیں ہو سکتا. اب سمجھ میں آیا کہ مباہلے کی آیت میں انفسنا و انفسکم کیوں تھا. سیدھی سی بات اللہ کہتا کہ عورتوں کو لاؤ اور مردوں کو لاؤ اور بیٹوں کو لاؤ. ایک عجوبہ بات کہہ دی کہ نفسوں کو لاؤ، تو پہلی بار پتا چلا لوگوں کو کہ اللہ کی نظر میں نفس بھی کوئی چیز ہے. اب یہ آیت کیسے رجسٹرڈ ہوتی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. گویا سب کے پاس نفس ہے. جب سب کے پاس ہے تو پھر پیغمبر کا بھی نفس ہے، لیکن تمہارے نفس وہ ہیں جو موت کا مزہ چکھیں گے. آج دیکھ لو مباہلے میں کہ میرے حبیب کا نفس کیا ہے، دیکھ لو تم. یہاں ذائقۃ الموت نہیں ہے، یہاں ذائقۃ الموت نہیں ہے، اس لیے کہ علی نفس پیغمبر ہیں. اب حسن نفس پیغمبر، اب حسین نفس پیغمبر، اب زین العابدین نفس پیغمبر ہے، اب محمد باقر نفس پیغمبر ہے، اب جعفر صادق نفس پیغمبر، اب موسی کاظم نفس پیغمبر ہیں، اب امام رضا نفس پیغمبر ہیں، اب امام رضا نفس پیغمبر ہیں، محمد تقی نفس پیغمبر ہیں، علی نقی نفس پیغمبر، حسن عسکری نفس پیغمبر ہیں، امام مہدی نفس پیغمبر ہیں. بتاؤ زندہ ہیں یا مردہ؟ ارے تو جب تک مہدی زندہ ہے کون کہے گا محمد کے نفس نے موت کا مزہ چکھا؟ سب کے نفس موت کا مزہ چکھے، رسول کا نفس
مسلسل پروردگار عالم قرآن میں علی کے فضائل کو پوری امت کو سمجھاتا جا رہا تھا پروردگار کہ علی کی عظمت کو سمجھو، علی کی عظمت کو سمجھو کہ اس میں راز کیا ہے، راز کیا ہے۔ ہاں 9 سال گزر گئے اپنے بابا کے گھر میں، لوگ آنے لگے، رشتہ دینے لگے پیغمبر کو، آپ نے منہ پھیر لیا۔ جو بھی ایسی کوئی بات کرتا تو پیغمبر منہ پھیر لیتے۔ پھر رات میں جب پروردگار سے باتیں ہوتی تھی تو جس دن سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، پھر ایک رات راز و نیاز کی گفتگو میں یہ کہی دیا، بیٹی تو نے دی ہے تو پھر شوہر بھی اس کو تو ہی دے گا، رشتہ بھی تجھی سے چاہیے، امت سے رشتہ نہیں چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اپنے گھر میں کیوں اتارا تھا، تاکہ جب رشتہ بھجوایا جائے تو اس کے اپنے گھر کا رشتہ ہو اور لانے والا بھی وہ ہو جو یہاں کا نہ ہو، یہاں کا نہ ہو۔ تو ایک بزم سجائی عرش پہ، ہم نے طے کیا ہے کہ ہم علم و نور کا رشتہ کریں، اس لیے کہ یہ 2 نجمین ہیں، یہ 2 بحرین ہیں، ایک علم کا سمندر ہے، ایک نور کا سمندر ہے۔ ہم دونوں کا رشتہ چاہتے ہیں، لیکن ہم رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں اپنے رسول، اپنے حبیب کے گھر پر۔ کون جائے گا؟ کون سی مخلوق تھی جو نہ یہ کہتی کہ ہم رشتہ لے کر چلیں گے؟ سورج نے کہا میں اپنی کرنوں کا سہرا سجاؤں؟ کہا نہیں، ہٹ جا، آج جلنے والوں کا کام نہیں۔ چاند نے کہا میں جاؤں، لیکن ڈرتا ہوں تیرے محبوب کی گلی میں جاتے ہوئے، اس لیے کہ وہ انگلی اٹھاتا ہے، میں کٹ کے رہ جاتا۔ کہ تو پھر تو جا کے کیا کرے گا جب اشارے میں ہی تو کٹ جاتا ہے؟ کہتے ہیں ایک جلال کی نگاہ زہرہ ستارے پر پروردگار عالم نے ڈالی، اور جیسے ہی جلال کی وہ نگاہ پڑی وہ سرخ ہو گیا، چہرہ سرخ ہو گیا۔ تو جائے گا، تو جائے گا۔ خوشی میں جھوم اٹھا، کہا رشتہ لے کر جا۔ ادھر اس نے ارادہ کیا کہ یہ جائے، ستارہ جائے، ادھر پیغمبر نے کہا اب میری بیٹی کا رشتہ لے کر کوئی میرے پاس نہ آئے، آج کی رات جس کے گھر ستارہ اترے گا اس سے میری بیٹی کا رشتہ ہوگا۔ پیغمبر کی بیٹی صحن خانہ میں آئی، عرش پر ایک نگاہ کی، رحمت کی نگاہ، جلال کی نگاہ، محبت کی نگاہ۔ 3 نگاہیں زہرا نے عرش پہ ڈالیں، وہ تینوں نگاہیں زہرا کی اللہ نے واپس کی۔ جلال کی نگاہ، محبت کی نگاہ، رحمت کی نگاہ واپس ہوئی، جلال کی نگاہ واپس ہوئی۔ اللہ اکبر! محبت کی نگاہ واپس ہوئی، الحمدللہ، اور رحمت کی نگاہ واپس ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ستارے نے جگہ چھوڑی، زہرا نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی کہا تھا زہرا نے، ابھی کہا تھا زہرا نے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ورد ہو رہا تھا اور ستارہ چل رہا تھا۔
اللہ اکبر کی تسبیح پوری ہوئی، اس نے کرۂ عرش کا رخ کیا اور سیدھا حیدر کے گھر کی طرف چلا۔ جیسے اس نے علی کے گھر کا رخ کیا، بی بی کی تسبیح شروع، الحمدللہ، اور 7 طواف اس نے علی کے گھر کے کیے، اور تب تک آپ کی تسبیح پوری ہو گئی، الحمدللہ۔ اب جو واپس چلا تو بی بی نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں سمجھے آپ؟ شادی سے پہلے باراتیوں کو تحفہ اللہ نے دے دیا کہ اب قیامت تک جو شادی زہرا میں شریک ہونا چاہے یہ تسبیح پڑھ لے، گویا اس شادی میں شریک تھے۔ صلوات پڑھیے۔ مجھے جملہ کہنے دو گے؟ کیا کہنا ایسی شادی کا کہ اللہ کی واجب نمازوں کا اختتام ذکر شادی زہرا پر۔ گھر میں آئے، گھر میں آئے، بیٹی کو روتا پایا، آگے بڑھے، کہا ہمیں معلوم ہے تمہیں ماں یاد آ رہی۔ 5 سال کی تھیں جب ماں نے اس دنیا کو چھوڑا تھا، تو جب دفن کر کے آئے ہیں جناب خدیجہ کو حجون کے قبرستان میں، تو زہرا کو چپ کرا رہے تھے، مگر وہ تھیں کہ بلک رہی تھی۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا جا کے پیغمبر سے کہو کہ زہرا جو بار بار پوچھ رہی ہیں کہ بابا میری ماں کہاں ہے، تو جاؤ کہہ دو کہ اللہ کہتا ہے زہرا تم پر اللہ کا سلام۔ کائنات میں صرف 2 بیویاں ہیں جن پر اللہ نے سلام کیا، ایک خدیجہ، دوسری زہرا۔ خدیجہ پر اس پر سلام کیا جب غار حرا میں کھانا لے کر اوپر چڑھتی ہوئی پہنچی، اتنے فاصلے کو طے کر کے پیدل، تو جبریل آئے، کہا اللہ کہتا ہے خدیجہ سے کہیے اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ اور آج بیٹی کے لیے سلام آیا کہ زہرا پر اللہ کا سلام، اور کہہ دو کہ ہمارے پاس جنت میں ایک سفید موتیوں کا قصر ہے، تمہاری ماں یہاں ہے۔ کہتے ہیں پھر زہرا بی بی کا گریہ رک گیا، اللہ کا سلام آ گیا۔ 2 بیویاں بس، ایک خدیجہ ایک زہرا، اللہ نے سلام کیا۔ سلام تھی، سلام، ہاں ماں یاد آ رہی۔ آپ نے فرمایا دنیا کے عظیم ترین انسان کے ساتھ بحکم الہی زہرا ہم نے تمہارا عقد کیا ہے۔ باہر آئے، ناکہ تیار تھا، کہ سلمان میری بیٹی کو ناکے کی مہار پکڑ کر علی کے گھر تک پہنچا دو، اور عمار تم ناکے کو پیچھے سے سنبھالتے ہوئے ہانکتے ہوئے لے جاؤ، اور اپنی بیویوں کو حکم دیا کہ ناکے کے آگے آگے سب زہرا کا قصیدہ پڑھتی ہوئی چلیں۔ کہاں ایسی شادیاں کہ علی میاں کامل نے کہا نہ ایسی شادیاں دیکھیں نہ ایسے بیاہ ہوئے، خدا نے عقد پڑھا انبیاء گواہ ہوئے۔ خدا نے عقد پڑھا، چونکہ میں پوری حیات پڑھ رہا ہوں اس لیے حیات کا یہ گوشہ بھی رخصت ہو کر علی کے گھر میں آئیں، شادی کا جوڑا دوسرے دن خیرات کر دیا، سادے کپڑے جو گھر میں باپ کے پہنتی تھی وہ پہن لیا، گھر کے کام کاج کیے، خود ہی کھانا پکایا، خود ہی جھاڑو دی، خود ہی کپڑے دھوئے۔ ہاں پھر 7 ہجری میں فضا آئی تو پھر یہ بھی ہے کہ کسی نے کہا بھی کہ جب کنیز ہے تو آپ آج خود کیوں کام کر رہی؟ کہ بابا نے جب کنیز دی تھی تو کہا تھا زہرا ایک دن تم کام کرنا
اور ایک دن کنیز کام کرے گی۔ یہ پیغام اخوت، بھائی چارہ، مساوات آج جو دنیا نعرے لگا رہی ہے وہ زہرا کے گھر سے زمانے نے سیکھا ہے۔ یہی میسج ہیں جو ان مجلس کے ذریعے کائنات کو دیے جاتے ہیں کہ کنیز کو کس طرح گھر میں رکھا، کہ ایک دن زہرا خود کام کرتی تھی اور ایک دن فضا، اور گھر کی عظمتیں آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں کہ آئے تطہیر آئی تو اسی گھر میں آئی، مباہلے کے لیے نکلیں تو اسی گھر کے دروازے سے سب پانچوں مباہلے کے میدان میں پہنچے، آئے درود آئی تو اسی گھر میں آئی۔ کیا عظمتیں ہیں اس گھر کی۔ اور پھر وہ جشن ہوا جب حسن دنیا میں آئے، پھر ایک اور جشن ہوا جب حسین دنیا میں آئے۔ تو گھر جو تھا وہ مرکز بن گیا، اس لیے کہ بار بار پیغمبر کا آنا جانا، اس لیے کہ کبھی بچے نانا کے پاس ہیں تو کبھی نانا بچوں کے پاس۔ کیا پیار، کیا محبت۔ میں کہتا ہوں علی اور زہرا سے کہیں زیادہ محبت کی ہے رسول اللہ نے دونوں سے۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہی ہے کہ شب معراج بتا دیا گیا تھا کہ بیٹے سے آپ کی نسل نہیں چلے گی جیسے آدم کی چلی، آپ کی نسل حسن اور حسین سے چلے گی۔ تو سورہ کوثر پر اسی لیے مطمئن ہو گئے تھے کہ کوثر تو کسی پیغمبر کو نہیں ملا، کوثر ہمیں ملا ہے، اور یہ سلسلہ امامت ہے، یعنی آپ کو خوشی یہ تھی کہ میرا دین قائم رہے گا اس امامت سے، نسل اپنی جگہ پر، اور حسن اور حسین سمبل بن گئے رسالت کی بقا کا، رسول کے شجرہ طیبہ کا عظیم سمبل حسن اور حسین بن گئے۔ محبتوں کا اظہار، جھولا جھلانا، گود میں لے لینا، کاندھے پہ چڑھانا۔ حد یہ ہے کہ اگر سجدے میں ہیں اور پشت پر بچے آ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے احترام ہے، سجدے سے سر نہیں اٹھتا۔ یہ سب امت کو سکھایا جا رہا تھا، یہ امت کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ سمجھ کے مت بیٹھ جانا کہ جو اصول بنا دیا ہے تو وہی اصول رہے گا، تمہارے لیے وہی اصول رہے گا کہ نماز اول ہے، نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ امت کے لیے یہی پیغام رہے گا کہ احترام نماز رہے، لیکن اگر حسین اور حسن آ جائیں اور نماز ہو رہی ہو تو تم اپنا جیسا نہ سوچنا کہ نماز تم سے افضل ہے، یہاں پھر کچھ اور مسئلہ ہو جائے گا، یہاں رسول کی رسالت کی بقا افضل ہے۔ یہاں توحید کی بقا افضل ہے۔ ارے عبادت تو افضل تھی، فرشتے تو لاکھوں برس سے کر رہے تھے، جب آدم کا پتلا رکھا گیا تو اللہ نے کہا توحید کی بقا اس میں ہے، اب نماز چھوڑو اور سجدہ ادھر کرو۔ جب حسین آئے تو ہاں نماز افضل ہے، لیکن اللہ نے کہا بقا تو اس نماز کی۔ ورنہ کس نے بتائی ہے عظمت؟ کس نے بتائی؟ خطبہ بی بی کا پورا پڑھ لیجئے، توحید سمجھائی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، پورے فروع دین اپنے خطبے میں سیدہ نے سمجھائے، اور اس طرح سمجھائے کہ کون سمجھا سکتا ہے، جس طرح بتائے اور سمجھائے اور پھر عمل کر کے دکھایا۔ امام حسن کہتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، رات آدھی گزری تھی، سردی بہت زیادہ تھی، ایسی کہ سردی سے دانت بج رہے تھے، اتنی سردی پڑ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو سردی میں میری ماں اٹھیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ میں دیکھ رہا، نماز ختم ہوئی، پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور پھر پوری امت کے لیے دعا کی، پڑوسیوں کے لیے دعا کی، ایک ایک کا نام لے کر دعا کی، پورے خاندان کے لیے دعا کی، اور جب دعا کر چکی تو میں آگے بڑھا، میں نے کہا نا آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کا نام لیا دعا میں،
اور نہ اپنے شوہر کا نام لیا، نہ میرے بابا کا نام لیا، اور پوری امت کے لیے آپ نے دعا کی. کہاں بیٹا، جو دعا کے زیادہ مستحق ہیں میں نے ان کے لیے دعا کی. ایسی مہربان بیوی کہ جو امت کے لیے دعائیں کرتی ہوئی دنیا سے جا رہی ہو، تو امت کا کیا رویہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ. اور پھر جب یہ بار بار آئے تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر جب آتے ہیں نماز پڑھ کر تو پہلے زہرا کے دروازے پہ رک جاتے ہیں. یہ 5 وقت کا عمل پیغمبر کا تھا، اور پھر سلام کرتے تھے زہرا کے دروازے پر. آئے تطہیر کے نزول کے بعد یہ سب نے لکھا کہ آپ ہر نماز کے بعد زہرا پہ سلام کرتے تھے دروازے پہ رک کر، اور پھر اس کے بعد ایک تاکید کرتے تھے، اس دروازے کی عظمت کو بھولنا نہیں، اس دروازے کی عظمت کو باقی رکھنا. سب کو سمجھاتے تھے، کہتے تھے بڑے عظمت والا دروازہ ہے یہ گھر بڑی عظمتوں والا ہے. پیغمبر کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت اس گھر کے ذریعے کائنات میں باقی رہے گی، اور آج باقی ہے. اسی گھر کے وجہ سے آج زمانے میں توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی پکار ہے، اذانوں کی پکار ہے. وہ زہرا کا جاگنا، وہ زہرا کا ہر موقع پر اپنے پروردگار کے فضائل کو بیان کرنا آسان تھا. کس کی زوجہ ہیں؟ وس علی کی زوجہ ہیں، جو مردے کو اپنی ٹھوکر سے جلاتا تھا، جو کہتا تھا قم بیزنی، میرے اذن سے زندہ ہو جا. تو جب یہودی کے گھر دلہن مر گئی تو صرف اشارہ کرتی قدموں سے کہ اٹھ جا، زہرا کہہ رہی ہے، تو وہ زندہ ہو جاتی. لیکن وضو کرنا، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھنا، نماز پڑھ کے دعا کرنا کہ پروردگار اس کو زندہ کر دے، دعا کر کے وسیلہ پروردگار لا کر نماز پڑھ کر دلہن زندہ ہو گئی. نماز اس لیے پڑھی، یہودیوں کو بتایا اور امت کو زیادہ بتایا کہ اگر میں ٹھوکر سے اٹھا دیتی تو ابھی ان کا ایمان جو آئے گا، یہودیت سے ایک دم یہ اسلام میں آئیں گی تو ان کی زبان پہ کلمہ یہی آئے گا کہ یہ بشر نہیں، یہ تو خدا ہی ہے. اس لیے کہ توریت میں یہی ہے کہ مردوں کو اللہ ہی جلاتا ہے، تو وہ تو یہی کہتے ہیں. اس لیے بتا دیا کہ نہیں، کوئی میرا بھی مالک و مختار ہے. اور اب کلمہ پڑھنا تو خیال رکھنا کہ میں اس مالک کے لیے سارے کام کر رہی ہوں. کیا اس طرح آپ فضائل پنجتن پڑھ کر نماز کی عظمت نہیں بیان کر سکتے؟ دم نکلتا ہے، موت آتی ہے. کیا یہ طریقہ جو میں اپنا رہا ہوں سکھانے کا، یہ اچھا نہیں لگتا آپ کو؟ ٹکرا کے کہ کوئی افضل نہیں ہے، جنگ کروا کے، نہیں، یہ کوئی طریقہ اچھا نہیں. ہم کو یہ طریقہ اچھا لگتا ہے کہ تمام اراکین اسلام بیان کرو، جتنے فروع ہیں سب بیان کرو، جتنے چاہے اعمال بیان کرو، لیکن ایک عمل کوئی ایسا بتا دو جو دائرہ کار محبت اہل بیت سے باہر نکل رہا ہو. اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس رکن کو، دین کے کسی رکن کو، جس کو جو سا بھی رکن پسند ہے بہت زیادہ، وہ میرے سامنے لائے اور میں اس کو ثابت کر کے بتاؤں گا کہ آل محمد کی وجہ سے یہ رکن زندہ ہے، پنجتن کی وجہ سے زندہ ہے. اگر کوئی یہ دعوے دار ہے کہ ہم بڑے دائی ہیں اور ہماری وجہ سے زمانے میں بڑا اسلام کا ڈنکا بجا ہے، تو وہ غلط فہمی میں ہے.
وہ خوش فہمی میں ہے. ارے خود اس کا وجود آل محمد کی وجہ. ایک بی بی قربا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. واجب کر دیا اللہ نے کہ محبت کی جائے اور ان سے محبت کی جائے. قربا قاف رے بے چھوٹی یہ چھوٹا الف, ان سے محبت کرو. جواب تھا کسی بات کا, اس لیے کہ جب پیغمبر نے کہا تھا اجر رسالت, ہم نے تمہارے لیے یہ محنت کی ہے, اجر دو. اللہ نے کہا تھا اجر مانگو امت سے. ہر نبی سے اللہ کہتا تھا بس اتنا کہہ دو کہ ہم نے اپنا اجر اللہ پہ چھوڑ دیا. کہ ہر نبی کی زبان سے ایک آیت آپ کو قرآن میں مل جائے گی. جناب نوح کہہ رہے ہیں, جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں, سارے پیغمبر موسیٰ کہہ رہے ہیں, عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ محنت امت کو سکھانے میں کی اور جتنا دین دیا, تو جو ہم نے محنت کی ہے اس کا اجر ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. آخر پیغمبر کو حکم ہوا کہ اجر تم امت سے مانگو, ہم پر نہ چھوڑو, اجر امت سے مانگو. تو انصار کشتیوں میں جواہرات اور سونا بھر بھر کے لائے اور پیغمبر کے سامنے رکھ دیا کہ یہ اجر ہے. آپ نے کہا یہ لے جاؤ, یہ اس کا اجر نہیں ہو سکتا. جب کشتیاں دولتوں کی واپس کر دیں تب جبریل یہ آیت لے کر آئے, ان سے کہیے, یہ لفظ قل اس لیے آیا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اجر رسالت دولت نہیں ہے. تو جو لوگ حکومت کو اجر رسالت سمجھ رہے ہیں اور جو اس ٹیڑھی عمارت کو اب تک لیے بیٹھے ہیں جو سقیفہ میں رکھی گئی, تو وہ خوش فہمی میں ہیں. اجر رسالت وہ نہیں ہے, دولت نہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. محبت کرو ان سے. اس میں لفظ فی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. فی کو سمجھاتے ہیں عربی میں السمک فی الماء. مچھلی پانی کے ساتھ ہے, پانی مچھلی کے ساتھ ہے. فی جو ہے وہ ساتھ کو سمجھاتا ہے کہ ساتھ کس طرح. تو اس کی مثال دیتے ہیں کہ مچھلی اور پانی ساتھ ہے, اسی لیے مچھلی کا ذبیحہ نہیں ہے, اس لیے کہ مچھلی کی زندگی پانی ہے. جب اسے پانی سے نکالا تو وہ ذبح ہو گئی, یہی اس کی موت ہے. اس لیے کہ پانی زندگی ہے, اس لیے اس کو ذبح نہیں کرتے. پانی سے الگ ہوئی وہ حلال ہو گئی. تو اس لیے عربی میں یہ مثل رکھی کہ وہ مچھلی پانی نہیں چھوڑتی. ذبح ہوئی, کٹی, ٹکڑے ہوئی, بھونی گئی, کھا لی گئی. اب جس نے مچھلی کھائی اسے پانی کی طلب ہوئی. پانی وہ نہیں طلب کر رہا, اس کا جسم نہیں طلب کر رہا, یہ مچھلی کی طلب ہے. مرنے کٹنے جلنے کے بعد کہ وہ پانی مانگے جا رہی ہے, یعنی مچھلی اور پانی کا ساتھ نہیں چھوٹتا. السمک فی الماء تو سمجھایا گیا کہ یہ فی اس لیے ہے اس مودت والی آیت میں کہ محبت ایسی ہو, جل جاؤ, کٹ جاؤ, مر جاؤ, محبت نہ. یہ مجالس, یہ ماتم, یہ جو کچھ مظاہرہ ہے یہ اس بات کا مظاہرہ ہے. السمک فی الماء, مچھلی پانی کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. ہم دنیا کے نشیب و فراز دیکھتے دیکھتے یہی سمجھاتے ہیں دنیا اپنی جگہ, دنیا کے دستور اپنی جگہ. ہم کسی بھی حالت میں, کسی بھی موسم میں, کسی بھی رت میں, کسی بھی ماحول میں ہم مودت ترک نہیں کر سکتے.
اب رہ گیا یہ کہ کیا محبت کا اظہار کا طریقہ یہی ہے؟ تو یہ ہم نے تو ایجاد کیا نہیں ہے، یہ محبت کا طریقہ ہمیں بتایا گیا اور ہم کو 12 معصوموں نے سکھایا کہ بھائی اس طرح مودت کرنی ہے، تو ہم نے سیکھا، ہم وہی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی چیز ہم نے اپنی طرف سے ایجاد نہیں، کوئی چیز ہماری ایجاد نہیں ہے، ایک ایک لفظ کے ہم ذمہ دار ہیں کہ 14 صدیوں سے وہ چاہے پہلے عربی میں ہو اور پھر فارسی میں وہ لفظ ہو اور پھر وہ اردو میں ہو، لفظ ایک ہی ہے، جو عربی میں کہا گیا وہی فارسی میں کہا گیا، وہی اردو میں، پھر دنیا کی ہر زبان میں وہی کہا جائے گا۔ ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر رہے، وہ علم نکلے یا تابوت، وہ تعزیہ نکلے یا جھولا، سب قرآن میں موجود ہے، نہ نکلا ہو قرآن میں تو ہم سے کہنا۔ اگر موسیٰ کا تابوت نہ نکالا گیا ہو، جھولا بنا کے دریا میں نہ بہایا گیا ہو، اگر عیسیٰ کا گہوارہ نہ ہو، اور اگر بنی اسرائیل کا علم نہ ہو، اور اگر تابوت سکینہ نہ ہو قرآن میں، تو پھر ہم پہ اعتراض کرو۔ ہر چیز قرآن کے ذمہ دار ہیں، سب چیزیں موجود ہیں۔ درود ہم پڑھتے ہیں تو قرآن سے پڑھتے ہیں، محبت کر رہے ہیں، مودت تو قرآن سے کر رہے ہیں، جو ذکر ہو رہا ہے وہ قرآنی آیات و قرآنی واقعات کا ہو رہا ہے۔ فرش ازا یہ بھی موجود ہے، یہ فرش ازا بھی موجود ہے، قرآن میں موجود ہے۔ رہ گیا سیدہ کی فرش ازا، امام محمد باقر علیہ السلام چھوٹے سے ہیں 5 برس کے، اور خلاؤں میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں۔ امام نے کہا اتنے کم سن ہو، اتنے چھوٹے ہو، اور اتنے تم فکر مند ہو کہ چہرے سے تمہارے فکر ظاہر ہو رہی ہے، اس کم سنی میں کیا سوچ رہے ہو؟ یہ چہرے کا رنگ اتنا متغیر کیوں ہے؟ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ تمہارے سوچنے کی عمر ہے، کیا سوچ رہے تھے بیٹا؟ کہا میں یہ سوچ رہا تھا بابا کہ تھوڑی سی عمر میں میری دادی پر کتنے مظالم ہوئے، بس یہ سننا تھا کہ امام نے فرمایا اگر یہ غور و فکر کر رہے تھے تو بیٹا زیادہ وقت دیا کرو اور یہ سوچا کرو کہ زہرا پہ کیا کیا گزر گئی۔ معصوموں نے سکھایا، معصوم نے بتایا، اب آپ اس کو نزاعی بناتے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز نزاعی ہے، خود توحید نزاعی ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے کوئی اللہ کو نہیں مانتا۔ نزاع کہتے ہیں جھگڑا کرنے کو، یعنی ایک گروپ ایک بن جائے، ایک گروپ ایک بن جائے، اسی کو نزاع کہتے ہیں۔ نزاعی شخصیت کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ میں ہے، آدھی سے زیادہ دنیا اللہ کو نہیں مانتی، روس والے نہیں مانتے، چائنا والے نہیں مانتے، کمیونسٹ ہیں، جو مذہبی بلاک ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں، تو نزاع ہے اللہ کے نہیں۔ مسلمانوں میں عدل صرف آپ مانتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، اور سارے فرقے نہیں مانتے۔ 1,24,000 انبیاء، نزاعی مسئلے موجود، کہ آیا لقمان نبی تھے کہ نہیں تھے، خضر نبی تھے کہ نہیں تھے، جرجیس نبی تھے کہ نہیں تھے، ذوالقرنین سکندر نبی تھے کہ نہیں تھے، نزاعی مسئلے ہیں۔ امامت میں نزاعی مسئلے ہیں، کچھ چھٹے پہ رک گئے، اسماعیلی ہو گئے، کچھ بوری ہو گئے، کچھ 8 پہ رک گئے، محمد حنفیہ کے دور میں کربلا کے بعد 3 امام پہ رک گئے، تو امامت بھی نزاعی ہو گئی۔ قیامت تو ہے ہی نزاعی، کچھ کہتے مہدی ہیں، کچھ کہتے پیدا ہوں گے، کچھ کہتے پیدا ہو گئے۔ کوئی ایسی بھی شخصیت دنیا میں ہے جو نزاعی نہیں ہے؟ اللہ سے لے کر علی تک، محمد تک، اور آپ تک اور ہم تک۔ تو کیا آپ نے یہ طے کر لیا کہ کوئی ایک آدمی نزاعی ہے، یا جس کو چاہے آپ کہہ دیں کہ وہ نزاعی ہے اور سب کچھ نزاعی ہے؟ تو آپ نے بی بی سیدہ کی شہادت کی تاریخ بھی نزاعی کر دی۔ لیکن ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ بتا دیتے ہیں، یہ ہم جب سے ہم نے یہ فرش ازا بچھایا تب سے ہم بتا رہے ہیں کہ ہم 3 معصوموں کے کہنے سے اس تاریخ کو رکھے ہوئے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، 3 معصوموں نے کہا
کہ آپ کی شہادت 3 جمادی الثانی کو ہوئی. 3 گواہ ہیں معصوم. رہ گیا وہ تاریخیں جو پچھلا مہینہ گزر گیا جمادی الاول کا، اس کی 12، 13 جو کچھ لوگوں نے منائی یا مناتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہم نے کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ مجلسیں نہ کرو، اس لیے کہ بعد رسول 10 دن کے اندر سیدہ پہ مظالم شروع ہو گئے. تو اس میں پورا ربیع الاول، پورا ربیع الثانی، پورا جمادی الاول، 3 مہینے مظالم کے آ رہے. کسی دن تحریر پھاڑی گئی، کسی دن خطبہ ہوا، اور کسی دن گھر پہ حملہ ہوا. تو کوئی نہ کوئی تاریخ کہیں نہ کہیں تو ہے نا غم کی. اس لیے ایران عراق میں اچھا ہے کہ ایام فاطمیہ طویل منائے جاتے ہیں، محرم کی طرح. اور بہت سے علماء نے کہا ہے کہ آپ محرم کی طرح کئی ہفتے غم فاطمہ منائیں. لیکن ظاہر ہے کہ اتنی فرصت تو زمانے کو نہیں ہے نا. تو جمادی الثانی کا چاند دیکھ کر 3 دن کی ازا، جیسے علی کی 19، 20، 21 ہوتی ہے، ویسے فاطمہ کی بھی پہلی، دوسری، تیسری. اور دلیل میں دے دیا کرتا ہوں. سامنے کی دلیل ہے کہ بی بی نے اپنی وصیت میں کہا کہ تاریک شب میں میرا جنازہ اٹھائیے گا. تو اگر کسی مہینے کی 12، 13 اور 14 ہو تو چاند پورا ہوتا ہے. اور عرب میں، صحرا میں چاند زیادہ چاندنی پھیلاتا ہے، اس لیے کہ عمارتیں نیچی تھیں اس زمانے میں، بڑی بلڈنگیں نہیں تھیں، اس لیے چاندنی پھیل جاتی تھی. تو روشنی اتنی ہو جاتی تھی مکے مدینے میں کہ جیسے آج آپ دن کی روشنی دیکھیں، اس طرح 14ویں کی روشنی ہوتی تھی. تو بی بی کا یہ کہنا، اس کے معنی یہ کہ تاریک راتوں کو پسند کیا. پہلی، دوسری اور تیسری کو چاند رات میں آسمان پہ نہیں ہوتا، شام کو ہی غائب ہو جاتا ہے. باریک سا چاند ہوتا ہے پہلی، دوسری، تیسری کا، اور وہ غائب ہو جاتا ہے. مطلب اتنا اندھیرا تھا جو زہرا نے چاہا تھا کہ تابوت پر کسی کی نظر نہ پڑے. اور تابوت تو پہلی بار اٹھ رہا تھا مدینے میں، تابوت پہلی بار اٹھ رہا تھا. یہ پہلا تابوت ہے تاریخ اسلام میں جو زہرا کا اٹھا. لکڑی کے تختے پر جنازے کو رکھ کر اٹھایا کرتے تھے. تو اسماء بنت امیس سے بی بی نے اپنی وفات سے کچھ دنوں پہلے یہ بات دوپہر کو کہی کہ اسماء، عرب کا عجیب طریقہ ہے، کھلے جنازے کو لکڑی کے تختے پہ رکھ کے اٹھاتے ہیں اور اوپر سے چادر ڈال دیتے ہیں. اسماء نے کہا بی بی، میں نے حبشہ میں ایک طریقہ دیکھا ہے، وہاں جنازہ دوسری طریقے سے اٹھاتے ہیں. کہا وہاں کیا طریقہ ہے؟ کہا وہاں لکڑی کا تختہ تو ہوتا ہے، لیکن کھجور کی ہری شاخوں کو دائرے کی شکل میں کمان بنا بنا کے تختے پہ لگا دیتے ہیں اور ایک گہوارہ بنا دیتے ہیں اور اس پر سے چادر ڈالتے ہیں. کہا اسماء مجھے بنا کے دکھا. اسماء نے کھجور کی ہری شاخیں منگوائیں، لکڑی کے تختے پر کمان کی طرح موڑ موڑ کے لگائیں، اس کے بعد اوپر چادر ڈالی اور خود اسماء اندر لیٹی. اور کبھی بھی یہ بتائیے کہ اب باہر سے میرا جسم تو نہیں نظر آ رہا. بی بی نے کہا اسماء، تو نے وہ کام کیا ہے کہ اللہ رہتی دنیا تک، جب تک تو زندہ رہے، اللہ تیرے پردے کو قائم رکھے. اور پھر وصیت کی میرا تابوت اسی طرح بنایا جائے، میرا جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے. ابھی میں مصائب پڑھوں گا، مصائب ابھی شروع نہیں ہوئے. اور آپ کو پتہ ہے ہر سال کی طرح ظاہر ہے کہ جب علم برآمد ہوتا ہے
تو روشنیاں گل کر دی جاتی ہیں، اور چونکہ حکم ہے اس لیے سر پہ خاک اڑا دی جاتی ہے کہ حسن و حسین نے مسجد میں جا کے اپنے سر پہ خاک ڈالی۔ تابوت بی بی کا نکلتا ہے لیکن خواتین اٹھاتی ہیں۔ میں احترام میں، مردانے میں نے کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ میں تابوت کے لیے تیاری کروں یا مشورہ کروں۔ شروع سے میں نے تابوت مردوں میں زہرا بی بی کا، چونکہ بی بی کی وصیت تھی، تو شبی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تابوت کی شبی بھی کیوں لائی جائے جب بی بی خود فرما کے چلی گئیں۔ اب رہ گیا یہ کہ علم پہ کچھ لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے، تو علم کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں۔ یہ علم 450 برس پہلے حیدرآباد دکن میں اٹھنا شروع ہوا، اور اب تک اٹھتا ہے، اور وہاں نکلتا ہے، اور وہ اصل علم جو ہے حیدرآباد میں وہ بی کا علم کہلاتا ہے، اور اس کی پوری ہسٹری چھپی ہوئی مجھے پیش کی گئی تھی حیدرآباد دکن جب میں پڑھنے گیا، تو پوری کتاب اس علم پہ لکھی گئی ہے جو میرے کتب خانے میں موجود ہے، اور اس میں سن دیا ہوا ہے کہ وجہ کیا ہوئی۔ ملکہ حیات بخشی بیگم جو بادشاہ کی بیوی تھی، ان کا اکلوتا لڑکا عبداللہ جو کہ بادشاہ ہوتا، وہ ہاتھی پہ بیٹھا تھا محرم کے زمانے میں کہ ہاتھی پاگل ہوا اور اس کو لے کے جنگل میں نکل گیا، اور خطرہ یہ ہوا کہ شاید ہاتھی اس کو مار ڈالے گا، اور دکن کے جنگل بہت مشہور ہیں گولکنڈا کے، ان گھنے جنگلوں میں وہ بھاگ گیا شہزادے کو لے کر۔ تو ملکہ نے درختوں پر پانی کی سرائیاں اور کھانے کے ناشتہ دان لٹکا دیے کہ جدھر سے اس کی سواری گزرے تو بچہ کھانا اور پانی تو کم از کم حاصل کرے جدھر بھی ہاتھی گزرے۔ یہ پوری ہسٹری ہے جو لکھی ہوئی ہے کتاب میں۔ پھر اس نے منت مانی کہ میں بی بی کے نام سے تعزیتی علم نکالوں گی۔ اس علم کو یہ کہتے ہیں کہ گویا محشر میں سیدہ بی بی علم لے کر رسول اللہ کے پاس نواسے کی تعزیت ادا کرنے آئیں گی۔ اس پر کئی روایتیں موجود ہیں، تو یہ دراصل تعزیتی علم کہلاتا ہے، یہ عباس کا ہی علم ہوتا ہی عباس کا ہے، لیکن اسے بی کا علم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک روایت شیخ صدوق نے یہ لکھی کہ شب چہلم جب بی بی کربلا آتی ہیں تو قبر حسین کے پاس علم لے کر کھڑی ہوتی ہیں، یعنی عباس کے علم کو زہرا پکڑ لیتی ہیں، اور اس کے گرد جنت کی حوریں اور انبیاء کے گھر کی بیویاں ماتم کرتی ہیں۔ تو بس یہ سمجھیے کہ حیدرآبادی حضرات یہاں بھی یہ علم نکالتے ہیں، اور وہاں علابہ بنا ہوا ہے جہاں یہ علم کی مجھے زیارت کرائی گئی، اور اس میں تالا پڑا رہتا ہے عزا خانے میں، وہ عاشور کو ہی تالا کھلتا ہے، اس لیے کہ وہ علم کروڑہ اربعہ جواہرات سے مزین ہے، اور 400 سال میں اس پہ دنیا کے قیمتی ہیرے چڑھا دیے گئے ہیں، اس لیے وہ دنیا کا بہت قیمتی علم ہے جو برآمد ہوتا ہے اور ہاتھی پہ نکلتا ہے حیدرآباد کے جلوس میں۔ اب جو نہیں جانتے تو وہ فیس بک پر اس علم کی زیارت کر سکتے ہیں، ہر سال کے جلوس کی آپ کو وہاں پر زیارت یوٹیوب پہ مل جائے گی سن کے اعتبار سے۔ عزا خانے کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں، عزا خانے کی تصویر بھی ہے، ابھی ندیم سرور صاحب بھی گئے تھے تو ان کے بھی
نواخانی میں آپ کو وہ علم کہیں نہ کہیں ازا خانہ نظر آیا ہوگا. جب میں گیا تھا تو مجھے بھی زیارت کرائی گئی اور میری جو تصویریں ہیں وہ بھی اس علم کے ساتھ موجود ہیں اور وہ بھی نیٹ پر ہیں. تو یہ سب کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. بس مسئلہ تو یہ ہے کہ رویا کس طرح جائے, گریا کیسے طاری ہو, وہ علم دیکھ کر رونا آئے یا تابوت دیکھ کر. ماتم کرنا مقصد ہے. نوحہ صداقت صاحب پڑھیں گے اب دفن زہرا کا نوحہ. میں اب ذکر زہرا شروع کر رہا ہوں بزبان زہرا. تقریر کہاں رکے گی مجھے نہیں پتا. میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنی دیر میں تقریر ختم ہو جائے گی. روایت جناب سیدہ سے ہے, مولا علی گھر میں آئے, بی بی نے کہا ابو الحسن ذرا بیٹھیے, مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی. مولا علی بیٹھ گئے اور بی بی نے بتانا شروع کیا کہ رات میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا اور ابو الحسن بابا مجھ سے یہ کہہ رہے تھے زہرا مصیبت کے دن ختم ہوئے, میں تم کو لینے آیا ہوں, اب بہت جلدی تم میرے پاس ہوگی. یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب باپ بیٹی کو بہت چاہتا ہے اور امت بیٹی پر ظلم کرتی ہے تو باپ خواب میں آ کے کہتا ہے بیٹا میں لینے آیا ہوں. مدینے میں محمد زہرا کو لینے خواب میں آئے, قید خانہ شام میں سکینہ کے خواب میں حسین آئے, بہت تماچے مارے ہیں امت نے. تم سلامت رہو, زہرا کی ادا کرنے والے عزادارو, تمہارے گھر آباد رہے. میں وصیت کرتی ہوں حسن اور حسین کے لیے کہ میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. میں وصیت کرتی ہوں, میں نے زینب اور ام کلثوم کو بہت لاڈ سے پالا ہے. میری بیٹیاں کسی بات پر روئیں نہ, پہلا لیجئے گا اگر کبھی زینب اور ام کلثوم تڑپ کر روئیں. میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھائیے. میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے دشمنوں کو میرے جنازے پہ نہ آنے دیجیے. میں وصیت کرتی ہوں کہ میری قبریں زیادہ سے زیادہ بنائیے گا, ایسا نہ ہو کہ دشمن میری قبر کے ساتھ بے ادبی کر. وصیت کے مطابق 40 قبریں علی نے سیدہ کی نشانیاں بنائیں تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ اصل قبر کون سی ہے, اس لیے کہ زہرا کی وصیت تھی. یہ وصیتیں بی بی کرتے کرتے ایک بار کہتی ہیں یا علی, قیامت تک میری نسل میں جو سادات پیدا ہوں گے ان کو میرا سلام. یہ کہہ کر پیشانی پر ہاتھ رکھ, سادات کو میرا سلام کہیے گا. اب سلام کا جواب سادات دیں, اور اب امت کے لیے کیا فرماتی ہیں وہ بھی. کہا فضا فلاں جگہ پر جا, ایک شیشہ رکھا ہے وہ اٹھا کے لیا. وہ گئی اور ایک شیشے کا برتن لائی, علی کے سامنے اسے رکھ دیا گیا. کہا زہرا یہ کیا ہے؟ کہا اس کے اندر ایک سونے کا برق ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جنت کا سونے کا برق جو پروردگار نے مجھے بھیجا.
جب آپ کا رشتہ میرے لیے آیا تو بابا میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا کہ زہرا تمہارا حق کے مہر کیا ہوگا؟ بابا نے گنانا شروع کیا کہ اللہ یہ کہتا ہے جبریل کے ذریعے کہ تمہارے مہر میں یہ دے دیا گیا. تمام زمینیں، تمام آسمان، میں چپ رہی. کوثر و تسنیم، میں چپ رہی، خاموش. آخر میں میری خاموشی پر جبریل آئے اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ زہرا تمہارے مہر میں گناہگاروں کی شفاعت لکھ دی گئی ہے. تو میں نے کہا بابا مجھے تحریر چاہیے ان تمام لوگوں کی جن کی سفارش میں محشر میں کروں گی. اس کاغذ پر امت کے ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کی سفارش نام لے کر میں محشر میں کروں گی. ارے امت والوں کے نام اس کاغذ پہ لکھے تھے. ایک بار زہرا نے کہا جب قبر میں مجھے لٹا دیجیے گا تو یہ جنت کا برق میری پیشانی پہ رکھ دیجیے گا. امت والو زہرا کے سلام کا جواب تو سلام کا جواب صرف گریہ ہے. علی کو یہ وصیتیں کر دی. دوسرا دن نمودار ہوا تو صبح سے بچوں کے کپڑے دھو کر پھیلائے، گھر میں جھاڑو دی، کھانا تیار کیا. جب سارے کام کر چکی تو اسما کو بلایا، فضہ کو بلایا اور کہا اب میں حجرے میں جا رہی ہوں. بھائی یاد رکھیے گا ظہر کا وقت آ رہا تھا اور عبادت کرتے کرتے زہرا کو عصر کا وقت آیا. اب یہ عصر کا وقت ہے اور یہ یاد رکھیے گا کہ زہرا فرماتی ہیں میں حجرے میں جا رہی ہوں. جب تک میری آواز تسبیح و تقدیس کی آئے اے اسما اور فضہ تم اندر نہ آنا. اگر سناٹا اور خاموشی ہو جائے تو اجازت ہے، پھر حجرے میں آ جانا. ہاں یہ خیال رکھنا کہ ابھی حسن اور حسین مسجد سے آئیں گے تو پہلے بچوں کو کھانا کھلا دینا، میرے بچے بھوکے نہ رہیں. اسما اور فضہ کہتی ہیں کہ ایک بار زہرا بی بی کی آواز آنا رک گئی. کچھ دیر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا، حسن اور حسین داخل ہوئے. اسما اور فضہ نے دسترخوان بچھایا، کھانا لے کر آئیں. کہا آؤ بچوں کھانا کھا لو. تو باختیار حسین نے کہا کیسی باتیں کرتی ہے اسما، بغیر ماں کے ہم لوگوں کو کبھی کھانا کھاتے دیکھا؟ کہا ماں تو حجرے میں آرام کر رہی ہے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دسترخوان چنا ہوا ہو اور اماں حجرے میں ہو؟ ہم خود جا کر دیکھیں گے اماں حجرے میں کیا کر رہی ہیں. حسن آگے بڑھے، پیچھے پیچھے حسین چلے. اب جو دونوں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ماں سجدے میں تھی. کافی دیر کھڑے رہے لیکن ماں نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. حسین آگے بڑھے اور ایک بار ماں کے دوش پہ ہاتھ رکھا. کہا ماں اتنا طویل سجدہ، آواز تو نہیں آ رہی ہے. اماں یہ سجدہ کیسا ہے، یہ سجدہ کیسا ہے؟ جب ہاتھ رکھا تو زہرا کی میت الٹ گئی. ارے حسین سجدے میں تھے، حسین سجدے میں تھے. ایک بار شمر نے اپنی ٹھوکر سے وہ بے ادبی کی کہ ابھی سجدے میں تھے، اب حسین کا منہ آسمان کی طرف تھا.
آواز دیا ماں حسین پکار رہا ہے، آپ بات نہیں کریں گی، اگر آپ نہیں بولیں گی تو حسین چیخ کر روئے گا۔ ایک بار زہرا کے دونوں ہاتھ بلند ہوئے، کہ حسین میرے گلے سے لگو، خبردار رونا نہیں آئے گا، حسین رونا نہیں۔ اے میرے لال، تو نے آواز دی، ماں نے جواب دیا، اب یاد رکھنا یہ عصر کا ہنگام ہے، جب عصر کا ہنگام آئے تو سجدے میں ہوگا تو ماں تجھ کو پکارے گی، اے حسین جواب دینا، ماں پکارے تو جواب دینا۔ سید سجاد کہتے ہیں حسین سجدے میں تھے کہ ایک بی بی بال کھولے حسین کے گرد طواف کر رہی تھی اور پکارے حسین ماں آیا میرے لال، ماں پکار رہی، جواب دو میرے حسین۔